نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور سامعین، آج آپ کے لیے جلد چہارم لے کر آئے ہیں تاریخ طبری کی۔ علامہ ابی جعفر محمد بن جریر الطبری متوفی 310 ہجری کی تصنیف ہے یہ۔ اس بک میں آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سلیمان بن عبد المالک اموی تک یہ حالات کا پتہ چلے گا آپ کو۔ یہ اگر آپ بک پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین اور حکومت یزید کے تفصیلی حالات، حضرت امیر معاویہ کے 20 سالہ دور حکمرانی کے حالات، جب مسلمان فاتحین کابل اور افغانستان کو فتح کر کے درہ خیبر کے قریب پہنچ گئے، اور ساتھ میں شہید کربلا کا سانحہ کربلا، جس کی وجہ سے اسلام 2 دھڑوں میں بٹ گیا، یہ اس کے متعلق بھی ہے۔ پھر اسی بک میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے خلافت راشدہ ٹرانسفارم ہو گئی ملوکیت میں، ٹھیک ہے، کہ ملوکیت کی طرف چلے گئی۔ اس دور میں آپ کو بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب کے ساتھ ہونے والے ظلموں کا اور اس دور میں ہونے والے مظالم امیہ سلطنت کے قیام کے دوران ان کے بارے میں پتہ چلے گا، کیونکہ ہم سنی سنائی روایات تو بہت سی سنتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ امام جریر نے جو ہے جتنی بھی یہ کتاب لکھی ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہسٹری کے بیک گراؤنڈ کے متعلق جو ہے نا وہ روایات سے لے کے روایات در روایات سے یہ جو ہے نا اخذ کی ہے، اور اس میں مستند روایات کا بھی حوالہ دیا ہے اور ضعیف روایات جو تھیں وہ بھی ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے انہوں نے۔ اس دور میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت کا قیام ہوا، کیسے بیعت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی، اور کیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت جو ہے وہ چھوڑ کے اور مسلمانوں کے 2 گروہوں میں فتنے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں اہل بیت کی قربانیاں جتنی بھی ہیں دین کے لیے، ان کے بارے میں 41 ہجری سے لے کے 66 ہجری تک کے تفصیلی حالات جو ہے وہ ابھی جیسے دیکھ لیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستبرداری، یہ اس میں تفصیلی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی دستبرداری کی شرطیں طے کی، کیسے کوفہ میں تقریر کی اور کیا کیا چیزیں تھیں، اور عبداللہ بن عباس کی اطاعت، قیس بن سعد کی مصالحت، جو واقعات اس دور میں ہوئے وہ بتائے گئے۔ خوارج ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت اطہار کے خلاف جو ہے نا نکلے تھے، ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح شیعان علی جتنے بھی تھے ان کے بارے میں بھی اس میں تفصیلی ذکر ہے، مختار ثقفی کے بارے میں ذکر ہے، ٹھیک، جو مشہور شخصیات ہیں اس دور کی ان کے بارے میں اس میں ذکر آپ کو ملتا ہے۔ جیسے خوارج کی 3 اہم شخصیتیں، مغیرہ یہ، اور حیان بن زبان سلمی، پھر معاذ بن جوین بن حسین طائی سبیعی، یہ شخص زید بن حسین کا ابن عم تھا۔ ایسے ہر چیز جو ہے حوالوں کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ اگر آپ بک پڑھتے ہیں تو آپ کو جو ہے تفصیلی واقعات کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس دور میں جو صحابہ کرام جو وفات پائے یا جنہوں نے جنگیں لڑیں یا جو یہ تفرقہ جو پڑا تھا اس کے بارے میں جنہوں نے جو سائیڈ لی اس کے بارے میں تفصیلی ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ حوالہ حضرت عثمان کی شہادت کا بھی موجود ہے، تو یہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ریکمینڈ کرتا ہوں اس بک کو کہ آپ پڑھیں اور ضرور پڑھیں اسے، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت فائدہ مند بک ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔